بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں اس واقعہ کو نقل فرماتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا آخری غزوہ ہے۔ تاریخ عالم اس بے نظیر واقعہ پر ہمیشہ حیران رہے گی کہ اس غزوہ سے صرف 8 سال پہلے جس در یتیم نے انتہائی بے کسی کے عالم میں مکہ سے نکل کر مدینہ کو ہجرت کی تھی، اور اب اپنے عہد کی سب سے بڑی طاقت سلطنت روم پر یلغار کرنے جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ پوری دنیا آج بھی اس واقعہ پر ششدر اور حیران ہے۔ سامعین کرام، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم سے جنگ کا ارادہ فرمایا تو اس وقت مسلمانوں کی معاشی حالات انتہائی نازک تھے۔ یہ سخت تنگی کے دن تھے، قحط سالی تھی اور پھلوں کے پکنے کا موسم بھی تھا۔ اس وقت لوگوں کا گھروں سے نکلنا بہت دشوار اور مشکل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جنگ کا اعلان فرما دیا اور صحابہ کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دی اور اس پر اجر عظیم کی بشارت بھی سنائی۔ ناظرین کرام، ہم جانتے ہیں کہ کس طرح صحابہ نے اس غزوے میں بڑھ چڑھ کر مالی اثار کیا۔ اغنیا کے ساتھ ساتھ جو غریب صحابہ تھے وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں تھے، جو ان کے بس میں تھا پورے اخلاص کے ساتھ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال رہے تھے۔ لیکن انہی فقیر صحابہ میں کچھ بیچارے ایسے بھی تھے جن کی حالت بہت نازک تھی۔ کوشش کے باوجود وہ مالی تعاون نہیں کر پا رہے تھے، جس کا ان کو بہت رنج و دکھ تھا۔ انہی میں ایک صحابی وہ ہیں جن کا نام سیرت کی کتابوں میں علبہ بن زید آیا ہے۔ امام ابن کثیر وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت جب کہ مالدار اور غریب صحابہ اپنے لیے سعادتیں سمیٹ رہے تھے، سیدنا علبہ بن زید انہوں نے بھی اپنے لیے رضائے الہی کا سبب ڈھونڈ نکالا، مگر ان کا انداز دیگر صحابہ سے مختلف تھا۔ انہیں اپنی تنگدستی کا بڑا رنج تھا، مگر رحمت ربانی کی امید بھی بہت تھی۔ کیوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا اعلان فرمایا اور صحابہ کرام کو صدقات دینے کا حکم دیا تو سیدنا علبہ رات کو اپنے رب کے حضور کھڑے ہو گئے۔ ناداری اور محرومی کا ملال آنسوؤں میں ڈھل گیا اور تہی دست ہونے کے باعث جہاد کے لیے جانے سے وہ معذور تھے، اور یہی معذوری انہیں تڑپا رہی تھی۔ وہ رات بھر روتے رہے اور اپنے رب کے حضور گر گڑاتے رہے۔ انہوں نے بارگاہ ربانی میں عرض کیا، اے اللہ، تو نے جہاد کا حکم دیا ہے اور اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ میں تیرے رسول کا ساتھ دے سکوں، اور تیرے رسول کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں کہ وہ مجھے جہاد کے لیے سواری دے دیں۔ اے اللہ، تیرے نبی نے صدقے کا حکم دیا ہے تو میں اپنی جان، اپنا مال اور عزت پر ہونے والے ہر ظلم اور ہر زیادتی کو معاف کر کے مسلمانوں پر صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیا عجیب و غریب صدقہ ہے۔ ناظرین کرام، جب صبح ہوئی تو یہ دوسرے صحابہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، آج رات اپنی عزت کا سودا کرنے والا کہاں ہے؟ اللہ اکبر، کیا خوشخبری ہے۔ یہ سن کر کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ آپ نے دوبارہ اعلان کیا، بالآخر سیدنا علبہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں اور ساری بات گوش گزار کرتے ہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتھی خوش ہو جا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تمہارا صدقہ قبول ہونے والے صدقے میں لکھا گیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر اس مسلمان کو معاف کرتا ہوں جس نے مجھے کوئی تکلیف دی، گالی دی یا اس کی کسی حرکت سے میری عزت پر حرف آیا، میں اپنی اس معافی کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا صدقہ قبول کر لیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔